अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नादरीन, पाकिस्तान का पानी इंडिया ने बंद कर दिया और ये पाकिस्तान पे एटम बम से कम नहीं है। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। साथ चाइना ने इंडिया का 75% पानी जो है, जो ब्रह्मपुत्र से आ रहा है, उसको बंद करने की खबरें आ रही हैं। इंडिया के लिए भी सरप्राइजिंग है कि चाइना ने उनका पानी जो है वो बंद कर दिया है। नाज़रीन, 7 बीले के दहशतगर्द जो हैं, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द थे, 9 एक नेटवर्क पकड़ा गया है जिसमें 9 बीले के दहशतगर्द जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके प्रोटोकॉल से पता चलता है कि ये इंतहाई अहम कामयाबी है अफवाज पाकिस्तान की और मुकम्मल एक नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है। नाज़रीन, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद जो ISI के सरबराह थे, उनकी गिरफ़्तारी के बाद काफ़ी टाइम हो गया उनकी गिरफ़्तारी को। अब ख़बरें आ रही हैं कि उनको 14 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। मतलब ये फ़ैसला हो चुका है कोर्ट मार्शल में कि उनको 14 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन, चीन ने पानी बंद कर दिया। जैसा हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का पानी जो ब्रह्मपुत्र से आ रहा है, जो चीन से पानी आ रहा है भारत, और भारत से फिर आसाम, उनके जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनसे गुज़र के बांग्लादेश और आसाम से पाकिस्तान वगैरह जो पानी आ रहा है, तो हमारा पानी नाज़रीन जो है वो चनाब का, रावी का, ये सारा हमारा जो डिपेंड है झेलम का पानी पे, वो 70% डिपेंड है नाज़रीन पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में तकरीबन इससे माइशत जो है वो 45% सफ़र हो जाएगी। हमारे ISPR के सरबराह जो हैं, उन्होंने DG ISPR ने भी कहा था कि आप हमारा पानी बंद कर देंगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। मगर नाज़रीन, देखने को मिल रहा है कि इंडिया ने पानी के बहाव में काफ़ी कमी लेके आए हैं। मतलब उन्होंने पाकिस्तान का पानी तकरीबन बंद कर दिया है। अब उनकी मर्ज़ी है। इससे पहले जब भी पानी कम ज़्यादा करना पड़ता था तो पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर देते थे। मगर इस बार नाज़रीन जो हालात बने हैं, जो इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं, और उन्होंने पानी बंद करने का बाकायदा ऐलान किया हुआ है। और जो शिमला मुआहदा है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको मुअत्तल कर दिए एक तरफ़ा तौर पे। हालांकि उसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो साले से बीच में ज़ामिन है। उसके बावजूद इंडिया ने हठधर्मी दिखाई है और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान के लिए वाकई ये जंगी हालात हैं कि जब आपका पानी बंद कर दिया जाता है तो आप कितना गुजारा कर लेंगे। ये पानी जो आ रहा है, 70% पाकिस्तान की ज़मीनें जो हैं, इससे काश्तकारी वगैरह हो रही थी, ये सारी 70% ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। और 45% पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार इसी पानी पे है। तो पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। और ये पाकिस्तान पे एटम बम से कम हमला नहीं है, इसको आपने कम नहीं समझना। जितनी जल्दी पाकिस्तान इसका तदराक करेगा, इसका एक फ़ैसला लेके आएगा, भारत के साथ इस तनाज़े को हल नहीं करेगा, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ताल्लुकात दुरुस्त नहीं, सिमत में नहीं जाएंगे, बल्कि जंग जैसी हालात बने रहेंगे। साथ ही नाज़रीन, अब चीन ब्रह्मपुत्र का जो पानी है, बड़ा दरिया है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, 137 अरब डॉलर जो है वहाँ पे चाइना ने लगाए हैं और वहाँ पे वो डैम बनाने जा रहा है। और तकरीबन काम उसका चल रहा है इस टाइम पे, और दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। तो वो भी ब्रह्मपुत्र का जो पानी है, इंडिया का 30% ताज़ा पानी वहाँ से आता है, और जिस पे 45% उनकी बिजली जो पैदा करते हैं मुख्तलिफ़ डैमों से। तो ये पानी जो चाइना बंद कर देगा तो इंडिया का ये रुक जाएगा। अब जो इंडियन माहिरीन है उनका कहना है कि 75%, अगर आप सेटेलाइट तस्वीर को देखें तो 75% पानी जो है वो चाइना ने इंडिया का ब्रह्मपुत्र का जो है वो रोक लिया है। तो उनकी मुश्किलात में भी इजाफ़ा हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने नाज़रीन ऐसा एक गंद कर दिया कि यहाँ पे एक मुआहदा बाकायदा मौजूद है पाकिस्तान के साथ। चीन और इंडिया का तो मुआहदा है भी नहीं, अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन का मामला है। यहाँ पे पाकिस्तान लोअर रिपेरियन में आ रहा है और इंडिया जो है वो अपर रिपेरियन में आ रहा है। उधर चाइना जो है वो अपर रिपेरियन में आ रहा है और भारत लोअर रिपेरियन में आ रहा है। तो मुश्किलात इंडिया के लिए भी कम नहीं होंगी। और चाइना पाकिस्तान का मुश्किल वक्त का दोस्त है। और पानी तकरीबन, अब चाइना कह रहे हैं कि हमने पानी रोका नहीं है नाज़रीन। वो पानी जो है वो तिब्बत के रास्ते जो है वो आता है, इसी तरफ ब्रह्मपुत्र बन के ये पानी आता है। तो ये सारा पानी जो है नाज़रीन, ये अब चाइना पे डिपेंड है। अगर चाइना इनको जितना जल्दी पुश करेगा, जितना जल्दी उनको तकलीफ़ देगा, उतना जल्दी भारत समझ पाएगा। और जब इस मुश्किल हालात में जंग में हमने चाइना को देखा है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की इस मुश्किल हालात में जो पानी की जंग
ایک شروع کر دی ہے نریندر مودی نے، اس کا جواب جو ہے وہ چین ضرور دے گا، اور دے رہا ہے، کسی طریقے سے وہ دے رہا ہے تاکہ انڈیا کو مجبور کر سکے کہ وہ واپس آئے اس معاہدے پہ اور پاکستان کے لیے مسائل کھڑے نہ کرے۔ ناظرین، ساتھ جو دوسری بڑی خبر ہے کہ ایک بھارتی جو بڑا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے، جو ایک نیٹ ورک ہے وہ پکڑا گیا ہے، چھاپے مارے گئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، 9 رکنی دہشت گرد گروہ جو ہے BLA کا، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ پشت پناہی سے، انڈین پشت پناہی سے یہ گروپ جو ہے ناظرین یہ چل رہا تھا، اور مخبری اور لاجسٹک کا کام ان سے ہی لے رہے تھے۔ سیٹلائٹ فون ان سے برآمد ہوئے ہیں، ہندوستانی سم ان سے برآمد ہوئے ہیں، غیر ملکی کرنسی، بڑے حملے کی پلاننگ کر رہے تھے، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ناظرین ان سے برآمد ہوئی ہے۔ گرفتار جو افراد ہیں ان کے پروٹوکول سے لگ رہا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک منظم نیٹ ورک جو ہے اس کا حصہ تھے۔ اب اس میں ناظرین عابد حسین ہے، جو دہشت گرد تنظیم BLA کا لاجسٹک فائنانسر ہے، اس سے سیٹلائٹ فون سم جو برآمد ہوئی ہے 881+118، اور ساتھ جو ہے وہ CPEC روڈ میپ جو ہے وہ اس سے برآمد ہوا ہے، اور اس سے ڈرائیو وغیرہ برآمد ہوئی ہے۔ ساتھ ناظرین عبدالرزاق جو ہے وہ کلی منگلا آباد سے ان کا تعلق ہے۔ یہ 27 خفیہ ڈیوائس ان سے اور فلیش ڈرائیو جو ہے وہ ان سے برآمد ہوئی ہے۔ اس طرح محمد اسحاق موٹر سائیکل پہ مشکوک سرگرمیاں جو ہیں اس کی ریکی کرتا تھا۔ اسی طرح عبدالحمید ناظرین جو ہیں خوزدار سے ان کا تعلق ہے، اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرنا، اور BLA کے مختلف اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کے نام پہ تھے، جو اس ٹائم پہ BLA کو سپورٹ کر رہے تھے، اور درجنوں اکاؤنٹ جو ہیں وہ چلا رہے تھے۔ جائند ولد لیاقت، یہ پروجیکٹ نتراج جو اس ٹائم پہ یہ کمپلیٹ کر رہے تھے، اس کا مکمل سورس کوڈ جو ہے وہ اس سے حاصل ہوا ہے، اور مزید تفتیش ان سے چل رہی ہے۔ اس طرح صفی اللہ کو جو گرفتار کیا گیا ہے، یہ مستونگ کا ہے، اور یونانی فائنانس چینل جو ہے وہ یہ چلا رہا تھا، اور $38,000 جو ہے وہ ٹرانزیکشن کا سراغ، اس نے ایک ٹرانزیکشن کی ہے جو ان کو ملی ہے، وہ اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے، اور وہ ٹرانزیکشن ایجنسیوں کے ہاتھ جو ہے وہ لگ گئی ہے۔ اس طرح گوہر بخش، یہ پستی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ڈرون آپریٹ کرتا تھا ناظرین ان علاقوں میں، اور بندرگاہوں کے حساس ویڈیوز جو ہیں وہ اس سے برآمد ہوئی ہیں، اور یہ ڈرون کو آپریٹ کرتا تھا سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرنے کے لیے۔ تو اس ٹائم پہ ناظرین بلوچستان میں انڈیا مکمل طور پہ لگا ہوا ہے، جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جو تعلقات انڈیا زیادہ تر بڑھانا چاہتا ہے، اس کی بڑی وجہ پاکستان ہے، کیونکہ 2640 کلومیٹر کا یہ جو بارڈر ہے یہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ لگ رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ بلوچستان بھی لگ رہا ہے، اور خیبر پختونخوا بھی لگ رہا ہے، اس طرح ایران کے ساتھ بلوچستان لگ رہا ہے۔ تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں حالات ایسے بنانا چاہ رہا ہے کہ BLA کو سپورٹ کی جائے، اور ان کو ان کی دہشت گردی میں، کارروائیوں میں وہ اضافہ کریں۔ تو اب پاکستان نے ایک فل فلیج آپریشن کا بھی اعلان کیا ہے، آپ کو چند دنوں میں لگے گا، ایک بڑا آپریشن پاکستان سیکیورٹی فورسز اب پہاڑوں میں کرنے جا رہی ہے ان BLA کے دہشت گردوں کے خلاف۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین یہ ہے، ایک تو جو انڈیا کے سیاستدان ہیں، ان کے جو چینلز ہیں، ان کے جو روابط ہیں، وہ بھی پاکستان کو تقریباً معلومات اس کی بھی مل گئی ہے کہ تمام تر رپورٹ جو ہے وہ BLA انڈین میڈیا کو کیسے دیتا ہے، اور کس چینل کے ذریعے، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ISPR نے آلریڈی کلیئر کر دی ہے۔ آج ناظرین جو جنرل فیض حمید کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، اب مزید تقریباً یہ 12 اگست 2024 کو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا۔ جنرل فیض حمید جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ناظرین کہ عمران خان کے دور میں 2019 سے 2021 تک 3 سال جو ہے وہ DG ISPR جو ہے وہ رہے، اور اس دوران جو ہے وہ عمران خان نے اپنی کوشش بھی کی تھی کہ ایسا بتایا جا رہا تھا کہ 2028-2029 تک عمران خان کی حکومت چلنی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ صدارتی نظام لانا تھا، اور آگے جا کے آرمی چیف جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو بنانا تھا۔ ایسی خبریں ناظرین زیادہ تر چلی ہیں۔ اب جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک تو 2 سال پہلے جو امینڈمنٹ ہوئی تھی کہ آپ کسی اہم عہدے پہ رہیں گے، ایک انتہائی حساس عہدے پہ اگر آپ رہتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ 5 سال سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا، اور اس کے ہم الٹ دیکھ رہے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف جو الزامات سامنے آ رہے ہیں، جو معلومات آئی ہیں کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں باقاعدہ حصہ لیتے تھے، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی باقاعدہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔
سرکاری وسائل جو ہیں اس کا غلط استعمال کیا ہے. تو یہ سارے الزامات ان کے سر پہ ہیں اور وہ انتہائی اہم عہدے پہ تھے. اتنے بڑے رینک کے افسر کو ہم نے پہلے کبھی اس طرح گرفتار ہوتے نہیں دیکھا، کیونکہ عمران خان کے بڑے قریب تھے، ان کی سیاسی جماعت کے بڑے قریب تھے، ان کی مدد 9 مئی کے حوالے سے بھی دیکھی جا رہی ہے. تو اب تحریک انصاف کے رہنما جو 9 مئی میں ملوث تھے ان کو سزائیں دینا آلریڈی تو جو آرمی کورٹس ہیں، فوجی کورٹس ہیں، فوجی عدالتیں ہیں، اس کو تو اب کنسیڈر کر دیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے جو نئے رولز ریگولیشن بنے ہیں، جو آئینی بینچ بنا ہے، جو سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 26ویں آئینی ترامیم کے تحت جو ہے وہ ساری پاور آئینی بینچ کو دے دی گئی ہے، اور آئینی بینچ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں اپنا کام اور اس کو کرنا چاہیے. تو اب عمران خان اور اس کی پارٹی کی کیسز بھی وہاں پہ لگیں گے، اور یہ ایک بڑی خبر ہوگی کہ 14 سال سے کم سزا جنرل فیض حمید کو نہیں ملنے والی. آئندہ اسی چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 14 سال تک سزا جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور سیاسی معاملات میں ان کی مداخلت 9 مئی کے الزام میں بھی ان کو سزا ہوگی اور ان میں بھی ان کو ملوث قرار دیا جائے گا. تو زیادہ تر آسانی رہے گی موجودہ حکومت کے لیے کہ وہ تحریک انصاف کی جو دیگر لیڈرشپ ہے جو 9 مئی میں ملوث تھی، تو اس طرح عمران خان کو بھی آہستہ آہستہ ان کو بھی 9 مئی میں سزائیں دینا آسان ہو جائے گا، اور ایک بڑا پریشر پڑے گا تحریک انصاف کی جماعت پہ کہ فیض حمید کو جو ہے ان کو سزا دے دی گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا فیصلہ ہے جو ہونے جا رہا ہے، جو لگ رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ فیض حمید کو جو ہے وہ 14 سال تک کی سزا سنا دی جائے گی. ناظرین، مزید ڈیٹیل آتی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.